السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسپیکنگ فیکٹس۔ ہمارے چینل اسپیکنگ فیکٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ آج ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں بڑھتی ہوئی شرح طلاق کے بارے میں اور اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلاق یا بریک اپ، کچھ بھی نام دے لیں، کتنے بھی جدید اور ٹیکنیکل دور میں آگے نکل جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، مگر آپ قدرت سے اور حقیقت سے یعنی اپنی روح سے نہیں نکل سکتے۔ جسم جو قدرت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ابن آدم کو عطا کیا ہے، آج تک ویسا ہی موجود ہے، کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں ہوا۔ جسم کو جس طرح ترتیب دیا گیا تھا، آج تک اسی ترتیب سے موجود ہے۔ چہرے کے نقوش جس طرح بنائے گئے تھے ویسے ہی آج تک موجود ہیں۔ انسان نے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں کبھی بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ ہی ناکام رہا ہے اور ہمیشہ ہی ناکام رہے گا۔ اسی طرح قدرت کی طرف سے جو رشتے بنائے گئے ہیں، انسان اسے چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا۔ جیسا کہ ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، اسی میں ایک انمول، عزت دار اور ایک نایاب رشتہ میاں بیوی کا ہے، جس کو قدرت نے لباس کا نام دیا ہے، جس سے جسموں کو ڈھانپا جاتا ہے۔ لباس کو ذرا سا بھی آگے پیچھے کیا جائے تو آپ کا جسم برہنہ دکھنے لگے گا اور آپ بدصورت لگنے لگیں گے، اور لباس جتنا خوبصورت ہوگا، آپ دنیا کے حسین ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ حسین اسے نہیں کہتے جو رنگ روپ یا گورا رنگ ہو یا آنکھیں، ناک، کان ہوں خوبصورت ہوں۔ اصلی حسن رشتوں کا ہے۔ اصلی خوبصورتی رشتوں کا آپس میں جڑے رہنا، یکجان رہنا ہے۔ اس میں گورے کالے رنگ، خوبصورت نقوش کی ضرورت نہیں۔ اس میں جو خوبصورتی ہے وہ صرف رشتوں کو نبھانے کی ہے، جو ہمیں قدرت نے زمین پر اتارنے کے بعد ہی سمجھا دی۔ جو بھی قدرت سے بغاوت کرے گا وہ ناکام ہی ہوگا، ہمیشہ۔ یہ بات بھی قدرت نے سمجھا دی ہے۔ یہی سچ اور حقیقت ہے۔ آج طلاق کا ریشو اتنا کیوں بڑھ گیا ہے، یہ وجہ جاننے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے، یہ شاید ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر شادی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے یہ عہد کر لیا کہ جو رشتہ بننے جا رہا ہے اسے آپ نے آخری سانس تک ساتھ نبھانا ہے اور آخری دم تک ساتھ نبھانا ہے، تو طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کبھی بھی جذبات سے کام نہیں لینا۔ چھوٹی موٹی لڑائی رشتوں کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ جتنی محبت ہوگی ان رشتوں میں اتنی لڑائی بھی ہوگی۔ ان چھوٹی موٹی لڑائیوں سے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بدگمانی یا نفرت پیدا نہ کریں۔ آپس میں سب سے بڑی خرابی کی وجہ ہی یہی ہے، ہماری سو کالڈ سوچ ہے۔ دیکھیے، بھائی بہن آپس میں بچپن سے لے کے مرتے دم تک کسی نہ کسی بات پر لڑتے رہتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے بھی اکثر خفا ہو کر ناراض ہو جاتے ہیں، مگر کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ماں باپ بھائی بہن کو طلاق دے کر ان سے الگ ہو جائیں۔ طلاق دراصل دو لوگوں کو جدا ہو جانے یا جدا کر دینے کا نام ہے۔ طلاق دراصل دو رشتوں کو ہمیشہ جدا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اسی طرح کی ملی جلی لڑائی بھائی بہن کے بیچ میں بھی بچپن سے لے کے مرتے دم تک ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اچھی خاصی ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے اور لڑتے لڑتے آپس میں گتھم گتھا بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا رشتہ مرتے دم تک رہتا ہے۔ مگر یہیں پر بات آ جائے میاں بیوی کی تو ذرا سی لڑائی جھگڑے بڑھنے پر نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ حالانکہ طلاق دیکھا جائے تو لڑائی جھگڑوں میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف، ایک دوسرے کی بات کو رد کرنا، اپنی ماننا یا اپنی چلانا، آپس میں بحث و مباحثہ، یہ تمام چیزیں فطرتی ہیں اور قدرت نے ہمارے اندر رکھی ہیں۔ ہمیں اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ ایک غلطی ہے جو آج معاشرے میں طلاق جیسا ناپسندیدہ کام عروج پکڑ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ دیکھیے، آپس میں لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں تو ہر رشتے میں موجود ہیں، یہاں تک کہ دوستی میں بھی، مگر طلاق ہوتی ہے تو صرف ایک رشتے میں، باقی سارے رشتے مرتے دم تک نبھائے جاتے ہیں۔ جب ہم سارے رشتوں میں اختلافات برداشت کر سکتے ہیں تو میاں بیوی کے رشتے میں کیوں نہیں کرتے؟ اسی رشتے کو ہم الگ کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں اس رشتے کو چند سیکنڈوں میں طلاق جیسے ناپسندیدہ لفظوں سے سیکنڈوں میں ملیا میٹ کر دیتے ہیں؟ جذبات پر، غصے پر کیوں ہم قابو نہیں رکھ پاتے؟ جبکہ یہی ایک رشتہ ہے جو مرتے دم تک ساتھ رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی آپس میں مل جانا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو جب سے جڑتا ہے تب سے لے کر جنت تک کا ساتھ جائے گا۔ ایک ایسا اٹوٹ رشتہ محض چند باتوں کی وجہ سے توڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کو لڑ جھگڑ کر غصہ کر کے بھی تسکین نہیں ملتی، اور یہی لڑائی جھگڑے بھائی بہن ماں باپ کے ساتھ کر کے آپ نارمل ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک یہی رشتہ ہے جس میں طلاق کے بغیر نہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے
اور نہ نارمل ہو پاتے ہیں۔ یہ غصہ میاں اور بیوی دونوں میں سے کسی کو بھی آ سکتا ہے، اس لیے دونوں کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے میاں اور بیوی کے بیچ میں سے بالکل ختم ہو جائیں، جو کہ ناممکن ہے، یہ فطری عمل ہے۔ اگر لڑائی جھگڑا ختم ہوتا تو بچپن میں ہی یہ سمجھدار ہونے کے بعد ختم ہو جاتا۔ کچھ چیزیں قدرت نے ہمارے اندر فطرتاً رکھی ہیں جنہیں ہم اپنے اندر سے کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بیوی یا شوہر اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ پیار محبت سے رہیں۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو اسے نارمل وے میں لیں اور طلاق جیسے ناپسندیدہ لفظ کو زندگی سے بالکل مٹا دیں۔ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ طلاق یعنی ایک جان دو قالب ہمیشہ کے لیے جڑے ہیں جو کسی بھی صورت میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب مرد یا عورت شادی کرنے لگے تو کچھ عہد و پیمان اپنے آپ سے کر لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں دونوں کہ میرا جیون ساتھی اللہ کے حکم سے اچھا ہو اور میں اس کے ساتھ اس سے 50% زیادہ اچھا رہوں گا یا زیادہ اچھی رہوں گی۔ اپنے پیار سے اسے اپنے مطابق ڈھالوں گا یا ڈھال لوں گی، اور جو رشتہ اپنے پارٹنر سے بنانے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اسے جنت تک یعنی دنیا میں مرتے دم تک اور آخرت میں جنت تک ساتھ نبھاؤں گا یا نبھاؤں گی۔ اس کی کمیوں کو مکمل کروں گا یا کروں گی، قدم قدم پر ساتھ دوں گا یا ساتھ دوں گی، اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ عہد و پیمان لڑکا اور لڑکی دونوں کریں شادی سے پہلے۔ مرد اور عورت دونوں کو اس بات کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سب کر کے دیکھیں، ان سب پر عمل کریں، انشاءاللہ کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ طلاق بھی کوئی چیز ہے۔ آپ لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ نکاح جب کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کسی بھی کونے میں یہ بات بھی موجود ہوتی ہے کہ آپ دونوں کے پاس طلاق کے آپشن موجود ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں ہم جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ جب یہ بات ذہن سے مٹا دیں گے اور نکاح سے لے کر ہمیشہ کے لیے جڑ جائیں گے اور کسی بھی صورت میں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں اپنی زندگیوں میں کبھی اتنی شدت سے نہیں آنے دیں گے جس کی وجہ سے آپ جدا ہونے کے بارے میں بھی سوچ سکیں۔ آپ نے ہر حال میں ساتھ رہنا اور نبھانا ہے اور طلاق کا سوچنے کے بجائے اپنی زندگیوں میں آنے والی تلخیوں کو ختم کرنا اور لڑائی جھگڑوں کو روکنے کے بارے میں سوچنا ہے اور ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی باتوں کو بھلانے کی کوشش کرنی ہے۔ صبح کوئی بات ہو یا لڑائی جھگڑا ہو تو اسے کوشش کریں کہ شام تک بھول جائیں اور بھولنے کی کوشش کریں، اور اس بیچ میں آپ نے اپنے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں نہیں لانی اور نہ ہی غلط سوچنا ہے۔ بس یہ سوچنا ہے کہ آئندہ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے ہمارے درمیان کہ لڑائی جھگڑوں تک بات پہنچے اور شام میں کہیں آؤٹنگ کے لیے نکل جائیں، کچھ اچھا کھا لیں پی لیں اور گھوم پھر کر آ جائیں، اور جب گھر واپس جائیں تو نئی زندگی شروع کریں، اور جو لڑائی جھگڑا جو بھی ہو چکا ہے اسے زندگی میں کبھی بھی ریپیٹ نہ کریں۔ چاہے دوبارہ لڑائی جھگڑا اتفاق سے ہو بھی جائے تو پچھلی لڑائی جھگڑوں کو کبھی بھی نہ دہرائیے۔ ان چیزوں پر توجہ دیجیے کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑوں کو اسٹاپ کرنا سیکھیے، نہ کہ لڑائی جھگڑوں کو مزید بڑھائیے، اور دل برا نہ کیجیے۔ آپ دونوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے سے آپ ایکسکیوز کر سکتے ہیں، سوری کر سکتے ہیں، اس سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ انا کو بیچ میں کبھی بھی نہیں لائیے ورنہ زندگی راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ انا کو دونوں اپنے ریلیشن سے بالکل مٹا دیجیے، جڑ سے ختم کر دیجیے۔ آپ اچھے لائف پارٹنر بن سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اس معاشرے سے طلاق جیسے ناپسندیدہ عمل کو روک سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔